وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 2 14 پارہ ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربا یعنی بسا اوقات، کتنی بار ہی وہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ ہوتے مسلم۔ یعنی آج تو یہ لوگ غرور اور اونت کے ساتھ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، لیکن آگے ایسے وقت آئیں گے، بار بار آئیں گے، جب یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس کتاب کو قبول کر کے مسلمان بنے ہوتے، ہاں، اور ان ہولناک نتائج سے محفوظ رہتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو ان کو، وہ کھا لیں اور وہ فائدہ اٹھا لیں، اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کے آرزویں، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ اپنی سرمستی میں گم ہے نا اور تمہاری دعوت کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، چند دن یہ کھا پی لیں، مزے کر لیں اور لذیذ آرزوؤں کے خواب دیکھ لیں۔ ان قریب وہ وقت آنے ہی والا ہے جب یہ اپنی سرمستی کا انجام خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ تو عذاب کی جلدی مچانے سے عذاب نہیں آ جائے گا، جو وقت مقرر اللہ کی طرف سے ہے اسی وقت آئے گا، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ حجت تمام کرنے کے بعد قوموں کو کافی مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنا رویہ درست کرنا چاہیں تو درست کر لیں۔ ما تسبق من امۃ اجلھا، اور نہیں آگے بڑھ سکتی ہے، سبقت کر سکتی ہے کوئی امت اس کے وقت کے، اپنے وقت کے، مقررہ وقت کے آگے بھی نہیں بڑھ سکتی۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ عذاب آ کر چلا گیا اور انہیں کچھ نہ ہوا ہو، تو کوئی امت آگے نہیں بڑھ سکتی اپنے اس کے مقررہ وقت کے۔ وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے ہی رہ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی، اور انہوں نے کہا اے وہ جو نازل کیا گیا اس پر یہ ذکر یعنی قرآن، ہاں بے شک آپ تو مجنون ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیہ کلام کرتے، یا آپ ہم کو عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو نا، اور یعنی آپ کے ساتھیوں کے لیے فلاح کی، کامیابی کی جو آپ بشارتیں سنا رہے ہو نا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکذوب ٹھہرتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی ساری نعمتیں کیوں دیتا، اور تم کو کیوں نہیں ملی؟ تو یہی خبط میں، یہی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے وہ کہتے تھے۔ لو ما تاتینا، تو کیوں نہیں آتے وہ، تم لاتے ہمارے پاس، اگر تم سچے ہو تو فرشتے کو کیوں نہیں لاتے؟ تو کیوں نہیں لاتے آپ فرشتوں کو؟ اگر آپ کو سچے، فرشتوں کو لا کر دکھا دو، تب ایمان لائیں گے۔ وما ننزل الملائکۃ، اور نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں وہ ہوں گے اس صورت میں مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے، سمجھ سے، اور آفاق پہ اور نفس کی جو نشانیاں موجود ہیں نا، جس کی طرف قرآن توجہ دلا رہے، غور سے سنیں اور ایمان لے آئے، فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ نہ کریں۔ فرشتے تو اس وقت بھیجے جاتے ہیں نا جب لوگ اندھے بہرے بن جاتے ہیں اور عذاب کے سوا ان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر یعنی قرآن، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور حقیقت میں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، پہلے کے گروپوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم چلا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں مجرم لوگوں کے دلوں میں، مجرم لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی مذاق اڑانے کا جو ہے ان کے دلوں میں ایسی ہی، نافرمانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں
کیونکہ یہ اصلاحی دعوت ہوتی ہے نا، تو یہ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہے، ہاں ان کو بہت چبھتی ہے. تو اس لیے جو حق بات ہے نا ان کے دل میں ایسے تیر کی جیسا چبھ جاتی ہے. تو اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں یہ بات ہے نا قرآن کی باتیں جو اس کی نصیحت ایسی ہی ڈال دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، قرآن پر، ہر حقیقت میں گزر چکا پہلے لوگوں کا طریقہ. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اور اگر ہم اتارتے ان پر اگر ہم کھول دیتے ان پر کوئی دروازہ آسمان سے اور وہ چڑھنے لگتے نا اس میں، اگر ہم آسمان میں کوئی دروازہ ہی کھول دیتے بطور نشانی، ہاں، اور وہ چڑھنے بھی لگ جاتے اس میں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ، یقیناً کہتے وہ لوگ، کافی لوگ کہتے در حقیقت چکرا گئی ہے، مدہوش کر دی گئی ہے ہماری آنکھیں، بلکہ ہم قوم کیسے ہیں جس پر جادو کر دیا گیا ہے، سحر زدہ لوگ ہیں ہم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور حقیقت میں بنایا ہم نے آسمان میں ستاروں کا جھرمٹ اور سجا دیا ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے. آسمانی کہکشاؤں کی طرف اشارہ ہے، برج کے معنی قلعہ اور محل کے ہیں. یہاں اس سے مراد ہے وہ آسمانی قلعے جو اللہ نے آسمانوں میں بنائے ہیں، جن میں ان کے ملائکہ اور کروبیوں کی فوجیں برابر معمور رہتی ہیں. اللہ کے فرشتے معمور رہتے ہیں اور ان حدود کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، جن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ شیاطین کو ہے نہ انس کو ہے، اور جنوں کو بھی ملائے اعلیٰ کی طرف جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پاور دیا ہے نا، لیکن وہ وہاں تک بھی نہیں جا سکتے کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور رہتے ہیں. تو آگے آیتوں میں اس کا خلاصہ ہو رہا ہے. وَحَفِظْنَاهَا، اور حفاظت کی ہم نے اس کی یعنی آسمان کی ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری چھپے سن لے پھر پیچھے لگتا ہے اس کے ایک چمکتا ہوا شعلہ، یعنی جو بھی چوری چھپے سننے کے لیے کوشش کرے جنوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین پھیلا دیا ہم نے اس کو اور ڈال دیا ہم نے اس میں پہاڑ اور اگایا ہم نے اس میں ہر ایک چیز تناسب کے ساتھ، ویل بیلنس. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں ذریعہ معاش، اور نہیں تم اس کے لیے روزی دینے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے معیشت کے ایسے ایسے ذرائع بنائے ہیں نا، تو ان ذرائع کے لیے جن کی رزق کی ذمہ داری انسان پہ نہیں ہے، جس سے انسان اپنی ضرورتی زندگی کے فائدے اٹھاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، وہ انسان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے کہ جانور وغیرہ ہے، جو بھی ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے انسان پہ نہیں ڈالی ہے، پرندے وغیرہ ہے، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ، یعنی ایک مناسب اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہیں اس کے اللہ کے پاس بہت خزانے ہیں، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ ایک حساب سے تناسب سے بھیجتے ہیں، نہیں تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اگر بارش ہی بہت زیادہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجا ہم نے بوجھل ہواؤں کو، یعنی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں. پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پلایا ہم نے تم کو وہ پانی، اور نہیں تم اس کو جمع کر کے رکھ سکتے تھے، پانی کو جمع نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، کرم ہے کہ بقدر ضرورت وقتاً فوقتاً اللہ بارشیں برساتا ہے، تمہارے کھانے پینے کا سامان ہو جاتا ہے. وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں.
اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور حقیقت میں ہم جانتے ہیں آگے گزرنے والے تم میں سے، اور حقیقت میں ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، یعنی آگے پیچھے جتنی بھی مخلوقات ہے سب کا ہمارے پاس حساب ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب وہ جمع کرے گا ان کو، اور بے شک وہ حکمت والا اور خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ قیامت کو لایا جائے، اور اللہ پورے علم رکھنے والا ہے، اس لیے ہر فیصلہ انصاف والا ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور حقیقت میں پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی سیاہ گارے سے، سڑے ہوئے سیاہ گارے سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ یا آدم علیہ السلام 26 سے 48 تک کے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ماجرے کا ذکر ہے۔ سنانا مقصود یہی ہے کہ آج جو مکہ کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں نا، اصل میں یہ غرور میں مبتلا ہے، جیسا ابلیس غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو اس واقعے میں یہ بتانا ہے کہ کس طریقے سے ابلیس اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، تو مجھے زیادہ فضیلت ہونی چاہیے۔ تو یہ تکبر تھا ابلیس کا، ایسے ہی کفاروں کا بھی تکبر تھا جو رسول اللہ کی دعوت پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور جن پیدا کیا ہم نے اس کو اس سے پہلے، یعنی انسانوں سے پہلے، من آری سموم، آگ کی لپٹوں سے، بغیر دھوئے والی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بجنے والے، سڑنے والے سیاہ گارے سے، یعنی کہ کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے پانی میں ملا کر تو وہ سلسال ہو گیا، اور ہمائم یعنی سیاہ کلر ہے، اور مسنون جیسے اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں ٹھیک ٹھاک کر دوں اس کو، درست کر دوں، سب چیز مکمل کر دوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک مار دوں اس میں، آدم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، میری روح سے، میری طرف سے ایک روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا، پھر گر جانا ان کے لیے سجدے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو شرف و فضیلت حاصل ہے نا، تمام ترین قوتوں صلاحیتوں کی وجہ سے، اور اللہ کی جو روح یزدانی کی بدولت سے ہے۔ تو اگر انسان اس کی حفاظت کرے گا نا اپنی قوت اور صلاحیتوں کی، تو اللہ تعالیٰ اتنی ترقی دیں گے کہ وہ مسجود ملائکہ ہوگا، اور اگر اس کو برباد کر دے گا نا اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو، تو ایک حیوان سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، پھر سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، کہا اللہ نے فرمایا اے ابلیس، کس نے روکا ہے تجھ کو، کیا ہوا ہے تجھ کو کہ نہیں تو ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال لم اکن، کہا ابلیس نے نہیں میں ہوں کہ میں سجدہ کروں کسی بشر کو، خلقتہ، پیدا کیا تو نے اس کو، بجنے والے، سڑنے والے سیاہ گارے سے، 3 مرتبہ آ چکا ہے یہ۔ قال فخرج، اللہ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةً، اور بے شک تجھ پر لعنت، قیامت کے انصاف کے دن تک، روز جزا کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی، اللہ کی رحمت سے دوری مراد ہے لعنت۔ قال ربی انظرنی، کہا ابلیس نے اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے اٹھائے جانے والے دن تک۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، الی یومی، مقرر دن کے وقت تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے۔ قال ربی بما اغویتنی،
کہا ابلیس نے اے میرے رب اس وجہ سے جو گمراہ کر دیا آپ نے مجھے تو ضرور میں سجا دوں گا ان کے لیے جو زمین میں ہے نا سب چیزیں انسانوں کے لیے سجا دوں گا اور میں گمراہ کر دوں گا ان تمام کو۔ کیا کہا ابلیس نے؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت گستاخانہ انداز میں کلام کیا اور کہا کہ یہ آپ نے ایسا حکم ہی کیوں دیا نا کہ جو میں اس کو تعمیل نہیں کر سکا، اس وجہ سے اگر میں گمراہ ہوا تو اس پر میں بھٹک گیا، میں گمراہ ہو گیا تو میں اب زمین میں انسانوں جو چیزیں ہیں نا وہ انسانوں کو نگاہوں میں اتنا سجا دوں گا، ہاں وہ اس کے محبت میں اتنا پھنس جائیں گے کہ انہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ مسجود ملائکہ ہے، نہ ان کو کچھ آخرت کا ہوش رہے گا، نہ وہ توحید پہ قائم رہیں گے۔ تو میں ان کے لیے زمین کی ساری چیزوں کو ان کے لیے ایک دم اٹریکشن بنا دوں گا اور اسی کے پیچھے وہ بھاگتے رہیں گے، نہ انہیں توحید یاد رہے گی اور نہ ہی انہیں آخرت یاد رہے گی۔ اللہ عبادک منہم مخلصین، سوائے تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہے، تیرے مخلص بندے میرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ قالا ھذا صراط، اللہ نے فرمایا یہ جو راستہ ہے نا میری مجھ تک آتا ہے بالکل سیدھا راستہ ہے، جسے مجھ تک پہنچنا ہے وہ راستہ بالکل آسان ہے اور سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ ان عبادی لیسا، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، مگر جو اتباع کرے گے تیری گمراہوں میں سے، ہاں جو گمراہ لوگ تیری اتباع کریں گے نا اس پر تیرا زور چلے گا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جو تیرے میرے بندے وہ ہوں گے جو تیرے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور تیرے سب بہکانے کے باوجود بھی وہ سیدھے راستے پہ قائم رہیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی جو شیطان کی پیروی کریں گے ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ اس کا حصہ مخصوص ہے، الگ ہے، تقسیم کیا ہوا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، 7 گیٹس ہے اور ہر گیٹس الگ الگ ہے، تو اس کا ہر جز، ہر پورشن، ہر حصہ مقسوم ہے یعنی کہ مخصوص ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ جنت میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، وہ داخل ہوں گے اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن سے رہیں گے، نشچنت ہو کے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اور کھینچ نکالیں گے ہم جو ان کے سینوں میں کوئی بھی رنجش کدورتیں، وہ بھائی بھائی ہو کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس لے کے بیٹھیں گے۔ تو جنت میں جانے سے پہلے وہ صراط پار کر کے جب جائیں گے اہل ایمان تو جنت کے داخلے کے پہلے ایک مقام، ایک قنطرہ آتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ساری کدورتیں دنیا میں ایک دوسرے سے جو ہو جاتی ہے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اور سب جنت میں بھائی بھائی کی طرح آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ لا یمسوہم، نہیں چھوئے گی ان کو اس میں کوئی تھکن اور نہیں وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، بے شک میں غفور الرحیم ہوں، خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں۔ اور کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ تو تاریخ کی ایک گواہی ہے اس کے لیے، ایک واقعے پیش کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، غفور الرحیم ہے اللہ، ہے نا، اور اللہ کا عذاب دردناک ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کی بستی پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اخلاقی فساد کی جب وہ آخری حد کو پہنچ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب پہنچانے کے لیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، خبر دے دو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، بتا دیجئے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، پھر انہوں نے کہا سلام۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ہم تم سے اندیشہ رکھتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ قالوا لو لا توجل، کہا فرشتوں نے نہیں ڈرو، بے شک ہم خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو ایک علیم لڑکے کی، ہاں علم والے لڑکے کی۔ یہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا بتایا گیا؟ حلیم لڑکا، بردبار، تحمل کرنے والا لڑکا۔ آگے آئے گا آیتوں میں انشاءاللہ۔ قال ابشرتمونی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم خوشخبری دے رہے ہو مجھے اس بات پر کہ پہنچ گیا مجھے بڑھاپا، پھر یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ تو جب ذی علم لڑکے کی بشارت سنے تو خوش ہو گئے، لیکن ظاہری جو حالات کے اعتبار سے اس بشارت کا ظہور ہونا وہ دور کی بات تھی نا، وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، کس بل پہ دے رہے ہو؟ مطلب کہ بشارت تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا۔ قالوا بشرناک، کہا فرشتوں نے خوشخبری دے رہے ہم آپ کو حق کے ساتھ، اور آپ نہیں ہو جانا مایوس ہونے والوں میں سے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے وَمَن یقنط، کون مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، سوا جو گمراہ لوگ ہیں، جو ایمان سے محروم ہو کر جو گمراہ ہو گئے ہیں نا، وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے گئے؟ فرشتوں سے کہا، خطاب جو ہے نا، خطبو جو آتا ہے وہ کسی اہم معاملے اور کسی بڑے معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بشارت سن کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہوئے، لیکن پھر ہے نا ان کو یہ تشویش ہوئی کہ صرف فرشتے اس لیے نہیں آتے ہیں کہ بشارت دینے کے لیے آئے، کچھ اور معاملہ بھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا ہے بھیجے گئے، کیا مہم ہے تم کو؟ قالو، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں پھر مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط والوں کے، یعنی لوط علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں اس کے علاوہ، انا لمنجوہم، بے شک ہم بچا لینے والے ہیں ان تمام کو، یعنی لوط علیہ السلام کی فیملی کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، تو اندازہ ٹھہرا دیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں گی، یعنی جو عذاب قوم پر آئے گا اس میں یہ بھی عذاب میں شریک رہیں گی۔ فلما جاء آل لوط، پھر جب آ گئے لوط علیہ السلام، پھر جب آ گئے لوط والوں کے پاس بھیجے گئے، آل لوط کے پاس رسول آ گئے، مراد فرشتے آ گئے، قال انکم، لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا ان کو، کہا بے شک تم تو اجنبی معلوم ہوتے ہو، قالوا بل جئناک، کہا انہوں نے بلکہ ہم لائے ہیں وہ چیز، فرشتوں نے کہا بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس جو وہ اس میں شک کر رہے ہیں، یعنی یہ عذاب جو ہے نا جو ہو کر رہنے والا ہے، اس میں یہ جو اخلاقی فساد میں لوگ جو مبتلا ہیں نا ان کو شک ہے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور لائے ہم آپ کے پاس حق، اور بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں، ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ، پھر لے جا تیرے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، اور پیچھے رہنا ان کے، اور ان کے پیچھے رہنا، اور نہیں مڑ کر دیکھیں تم میں سے کوئی ایک، اور چلے جاؤ جہاں سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کے پیچھے پیچھے چلیں، جس طرح ایک رائی، ایک چرواہا اپنے گلے کی حفاظت کرنے کے لیے پیچھے چلتا ہے نا،
کہ کوئی بھیڑ ریوڑ سے الگ ہو کر بھیڑیے کا شکار نہیں بن جائے. ہاں، اور یہ ہدایت دی کہ بستی سے نکلنے کے بعد تم کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. تو کسی جگہ سے نکلنے کے بعد پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا یہی ہے کہ انسان ادھر سے اس کا دل لگا ہوا ہے. لیکن جس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہے نا، تو اس وقت اہل ایمان کو سے دامن اپنا جھاڑ کے ہی نکل جانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب کسی ایسی بستیوں سے گزر ہوتا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ وہاں سے تیزی سے گزر جاتے اور دوسروں کو بھی یہی ہدایت فرماتے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور فیصلہ کر دیا ہم نے ان کی طرف، لوط علیہ السلام کی طرف، اس بات کا بے شک ان لوگوں کی جڑیں کٹ جائیں گی صبح ہوتے ہی. تو ہم نے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلے سے کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے. کہا لوط علیہ السلام نے بے شک یہ میرے مہمان ہیں، پھر تم مجھے رسوا نہیں کرو اور ڈرو اللہ سے اور مجھے ذلیل مت کرو ان کے سامنے. کالو، قوم کے لوگوں نے کہا کیا اور نہیں ہم نے منع کیا آپ کو تمام جہان والوں کے متعلق؟ یعنی تمہارے پاس جو لوگ آتے ہیں تو ہم نے پہلے سے منع کیا نا کہ آپ کے پاس کوئی مہمان وغیرہ آنا نہیں چاہیے، کیا پتہ تم ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دو. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، انہوں نے اپنے مہمان کی عزت بچانے کے لیے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں نا، یہ ہے اگر تم کرنے والے ہو تو. ایک اعلیٰ کردار کا انسان ہے نا، دوسرے کی عزت آبرو بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنے وقار کو بھی انسان داؤ پہ لگا دیتا ہے. کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم ہو کرنے والے، میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی جو خواہشات پوری کر لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْرُكَ، یقیناً تیری جان کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں، تیری جان کی قسم بے شک وہ ان کی مدہوشی میں، اپنے نشے میں ایک دم مدہوش تھے. یعنی تمام حجت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس حد تک کو پہنچ گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ آخری حربہ بھی، یہ بات ان مجرموں پر کارگر ثابت نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نہایت پیار میں تسلی دی کہ تمہاری جان کی قسم یہ لوگ اپنی بدبستی میں اندھے ہو رہے ہیں، مطلب یہ اب لوگ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں. واللہ عالم یہ کلام لوط علیہ السلام سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے جان کی قسم یہ اپنے نشے میں مدہوش بن کے بٹک اندھے ہو گئے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہی. وَجَعَلْنَاهَا، پھر بنا دیا ہم نے اس کا زمین کا اوپری حصہ، اس کا نچلا حصہ، اور برسایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش. تو پتھر جو ہے سنگے گل کے مراد ہے کہ کنکڑیوں والے پتھر، بیک کلے، دم ٹھوس پتھر ہم نے ان پر برسا دیے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانی ہے، کس کے لیے؟ بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت نشانی ہے. تو قریش کے لوگ جب گزرتے تھے نا ان بستیوں سے، تجارتی کا ان کا قافلہ جب گزرتا تھا تو یہاں سے وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تو ان کو بہت کچھ سبق مل جاتا. تو فرمایا کہ یہ راستہ دونوں ملکے کی تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھا. یہ بستیاں جو تھی نا حجاز اور شام کے تجارتی راستوں پر قائم تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ ان کے واقعات میں بڑی نشانی ہے کہ اہل حق کو اگرچہ امتحان پیش آتے ہیں لیکن بالآخر اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہوتی ہے اور دشمن پامال ہو جاتے ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ بستیاں جو ہے نا وہ عام راستے پر ہے،
وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ، عام راستے پر قائم ہے، اور بے شک اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، ہاں جو ابھی بتایا تفسیر میں کہ کامیابی اہل ایمان کی ہی ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم بن والے وہ بھی ظالم تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کی جو باسط تھی وہ مدین کی طرف بھی تھی، اور اسی کے آگے علاقہ تھا، ہاں وہ اس کو بن کہتے ہیں، جنگل، تو دونوں جگہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر انتقام لیا ہم نے ان سے، اور بے شک وہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر قائم ہیں، یعنی جب قافلہ گزرتا ہے نا لوط علیہ السلام کی بستی اور اصحاب الایکا، یہ کھلے راستے پہ ہے۔ دونوں بستیوں کے آثار نشانات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بلکہ ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہے جس سے اہل عرب کے قافلے آئے دن گزرتے رہتے ہیں۔ تو انتقام لیا ہم نے ان سے، بے شک وہ یقیناً کھلی شاہراہ پہ وہ دونوں بستیاں ہیں، اصحاب الایکا اور لوط علیہ السلام کی بستیاں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور حقیقت میں جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو۔ ہجر والے، یہ ہجر جو ہے شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا یہی مسکن تھا، ان کے نبی صالح علیہ السلام تھے۔ تو ہجر والوں نے یعنی قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور دیا ہم نے ان کو نشانیاں، اور دیا تھا ہم نے ان کو نشانیاں، پھر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوئے، ہے نا۔ اونٹنی بھی دی تھی اللہ نے ان کو، 80 معجزات عطا فرمایا تھا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر، وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر بے خوف ہو کر، ایک دم فخر کے ساتھ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، پھر نہیں کام آیا ان کو جو وہ کماتے تھے، جو وہ کمائے، جو کچھ بنائے تھے، اتنے محلات اور پہاڑوں میں گھر، کچھ کام نہیں آیا اللہ کے عذاب کے آگے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ عذاب الہی سے بچا نہیں سکی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ بنایا ہے، مطلب کہ قیامت لائے گا اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قیامت کو لایا جائے۔ تو بے شک قیامت آنے والی ہے، پھر درگزر کیجئے ان سے اچھا درگزر، یعنی خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ ان ربک لہو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی پیدا کرنا جانتا ہے، یعنی بڑا ہی پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور حقیقت میں دیا ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی میں سے اور عظیم قرآن سے نوازا ہے۔ تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے کہا یہ سورہ فاتحہ ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ منزلیں جو 7 ہیں نا، یہ سب ٹاپک ایک جیسے بار بار دہرائے جاتے ہیں، اللہ عالم۔ زیادہ مفسرین کا سورہ فاتحہ پہ اتفاق ہے۔ تو ہم نے 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم سے بھی نوازا ہے آپ کو۔ لا تمدن، اور نہ آپ ہرگز نہ آپ آنکھ اٹھا کر دیکھنا اس کی طرف جو فائدہ دیا ہے نا ہم نے اس دنیا میں کئی گروپوں کو ان میں سے جو ہم نے دنیا میں فائدہ دیا ہے، آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، اور آپ ان پر غم بھی نہیں کرنا، اور آپ جھکائے رکھنا آپ کے بازو ایمان والوں کے لیے۔ آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو قرآن جیسی نعمت دی ہے تو تمہاری کامیابی اور فتح مندی کی یہ ضامن ہے، گواہ ہے، تو تمہیں ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو مال و اسباب کے غرور میں مبتلا تھے۔ یعنی آپ چاہتے تھے نا کہ یہ قوم کے جو غنی پیسے والے لوگ ہیں یہ ایمان لے آئیں گے تو بہت سارے لوگوں پر ایمان کا راستہ کھل جائے گا، تو کہا کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھو، ہاں
جو ان کو ہم نے فائدہ دیا ہے، آپ ان پر غم بھی مت کرو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ ہے نا اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجئے، ہاں ان کے ساتھ توازہ سے پیش آئیے۔ تو بولا بول تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے، لیکن سنانا مقصود ان پیسے والوں کو ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں گے نہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور کہہ دو بے شک میں تو کھلا صاف طور پہ خبردار کرنے والا۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا جو اتارا ہم نے، یعنی یہ قرآن جو آپ کو دیا ہے نا، ایسا ہی تقسیم کرنے والوں پر بھی اتارا ہے۔ تقسیم کرنے والے مراد یہ یہود ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ تورات کے بعد اب کسی نئے قرآن کی کیا ضرورت ہے، تو جواب دیا گیا کہ تم نے اس کو اصلی صورت میں باقی ہی کب رہنے دیا، اس کے کتنے حصے کر ڈالے اور کتنے حصوں کو دکھایا اور کتنے حصوں کو تم نے چھپا لیا نا۔ الذین جعلوا قرآن، وہ لوگ انہوں نے بنا لیا قرآن کو، اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، مراد یہاں تورات ہے، ان کی جو قرآن تھا پڑھنے کی چیز تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر بنا لیا۔ ہاں کچھ حصے بتاتے تھے، کچھ چھپا جاتے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں تھی وہ چھپا جاتے تھے۔ ربی کا، پھر آپ کے رب کی قسم ضرور ہم ان تمام سے پوچھیں گے۔ کہ یہ دونوں آیتیں یہودی سے متعلق ہے، یہاں زوردار الفاظ میں قسم کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ جنہوں نے حق کو چھپایا اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے اپنی خواہشات کے لیے کتاب الہی کے ساتھ ظلم کیا ہے نا، ہم ان کی سب کارستانیوں کی بارے میں ایک دن ضرور پوچھ کریں گے۔ تو ضرور ہم پوچھیں گے تیرے رب کی قسم ان تمام سے، اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے رہے۔ فستا، پھر صاف صاف کہہ دیجئے جو حکم دیا گیا ہے آپ کو، اور اعراض کیجئے مطلب منہ پھیر لیجئے مشرکین سے۔ بتایا جا رہا ہے، آپ سے کو تاکید دی جا رہی ہے کہ آپ بے خوف و خطر یہ پیغام پہنچا دیجئے اپنے جو مخاطبین تک پہنچا دو، اور تمہارے خلاف جو مشرکین بکواس کر رہے ہیں نا ان کا نوٹس مت لو۔ ان کفینا کا، بے شک ہم آپ کو کافی ہیں، مذاق اڑانے والوں کے طرف سے ہم آپ کو کافی ہے، یعنی آپ کی طرف ہم ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ الذین، یہ مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے نا، یہ لوگ جو ہنستے ہیں آپ پر جب آپ ان کو عذاب کی باتیں سناتے ہو، تو ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے، اور عنقریب وہ جان لیں گے کہ جو کچھ ہم تمہیں سنا رہے ہیں نا اس کا ایک ایک حرف سچا ثابت ہوگا۔ تو یہ مذاق اڑانے والے الذین یجعلون، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، یعنی یہ مشرکین لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں۔ فسوف یعلمون، پھر ان قریب وہ جان جائیں گے، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور حقیقت میں ہم جانتے ہیں، اَنَّکَ، بے شک آپ، وہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، اس وجہ سے جو وہ کہتے ہیں نا، کیا کیا باتیں کہتے تھے، فرشتے آنے چاہیے تھے، یہ ہونا چاہیے تھا، تو کفار کے طنز اور مذاق پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس صبر کے حاصل کرنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ حصول صبر اور استقامت کے لیے اپنے رب کی تسبیح کرو، اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یہ واقعہ ثابت ہو کر رہے، یعنی موت تک کے انسان کو اللہ کی طرف تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک مراد یہ ہے کہ فتح مکہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بشارت دی ہے۔ فسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجیے آپ کے رب کی تعریفوں کے ساتھ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، اور عبادت کریے آپ کے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس وہ یقین، وہ یقینی بات، یعنی موت آنا لازم ہے نا ہر کسی پر۔
تو آپ کے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ ابھی الحمدللہ سورہ اللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا حکم پھر نہیں تم جلدی مچاؤ اس کی۔ تو یہ جلد بازوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ تم جلدی نہیں مچاؤ اس کی۔ وہ اللہ پاک ہے اور بہت اعلیٰ ہے اس سے جو وہ سب اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یونزل الملائکۃ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ، اس کے حکم سے، اس پر جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ انذروا، کیوں اتارتا ہے اللہ تعالیٰ وحی کہ خبردار کرو، بے شک وہ نہیں معبود سوائے میرے کہ تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہاں پہ جو روح مراد ہے وہ وہی ہے، یعنی کہ جو جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے نا، اسی طرح دل کی زندگی وحی الہی سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے نا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا ہے بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ یہ اللہ نے اتارا ہے اور جس پر چاہے وہ اتارتا ہے اللہ، اور یہ اس لیے اتارا ہے کہ آپ خبردار کریں، لوگوں کو بتا دیں کہ کوئی معبود اللہ کے سوا ہے نہیں، پھر مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وہ بہت اعلیٰ ہستی ہے، اس سے جو وہ دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں وہ لوگ، کہاں خالق کہاں مخلوق۔ خلق الانسان، پیدا کیا اللہ نے، پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، پھر جب وہ ہو گیا ایک کھلا ہوا جھگڑالو، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ایک بوند سے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا حریف بن کے کھڑا ہو گیا، اور اس چیز کو بہت دور سمجھتا ہے کہ جب وہ مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیسے ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اپنی پہلی پیدائش پہ غور نہیں کیا، ایک نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کر دیا، پھر کیوں وہ جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا؟ اور اس کا جھگڑا کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیسے ہم دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ اللہ کی نعمتوں کا بہت تذکرہ ہے سورہ النحل میں۔ وَالْأَنْعَامَ، اور مویشی چوپائے پیدا کیا ہم نے اس کو تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے گرم سامان ہے اور فائدے ہیں، اور اس میں سے تم کھاتے ہو۔ سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں نا چوپایوں کے بال اور اون وغیرہ، اور بہت فائدے ہیں۔ دودھ اس کا استعمال کرتے ہو، اس پہ سواری کرتے ہو، اور اس میں اس کو کھاتے بھی ہو تم۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں تمہارے لیے شان و شوکت ہوتی ہے۔ اس وقت جب تم چرا کر لے کر آتے ہو مویشیوں کو، اور اس وقت جب تم چرانے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، تسرحون، تو پہلے کے زمانے میں یہی زیادہ شان و شوکت والی بات مانی جاتی تھی، جس کے پاس بہت زیادہ مویشی ہو۔ تو جب شام کے وقت چرا کے لے کے آتے تھے اور صبح کے وقت لے کے جاتے تھے، تو 2 وقت ایسا ہوتا تھا نا کہ سب ریوڑ کھٹا سامنے نظر آتے تھے، اور جس کا گلہ جتنا بڑا اتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ شہر کی طرف، یعنی جو اللہ نے مویشی بنائے ہیں نا، اشارہ اونٹوں کی طرف ہے جن پر عرب اپنے صاف سفر وغیرہ پر انہی پر انحصار کرتے تھے، تو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارا، شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ نہیں تم تھے اٹھانے والے اس کو، اس بوجھ کو تم اٹھا کر لے نہیں جا سکتے تھے مگر مشقت میں ڈال کر اپنی جان کو۔ بے شک تمہارا رب یقیناً شفقت کرنے والا، نہایت شفیق اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سوار ہو جاؤ اس پر، اور ایک زینت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے نا، گھوڑے پر بیٹھنا کیسا اچھا لگتا ہے۔ وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے، ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا سواری کے لیے جسے ابھی تم نہیں جانتے، ہے نا۔ تو کتنی ایجادات ہو چکی ہے، پلین وغیرہ اور سب کچھ بھی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک سیدھی راہ پہنچتی ہے۔ قصد السبیل یعنی سیدھی اور مستقیم کے ہے، تو اللہ کی طرف سیدھی راہ جاتی ہے، اور اس میں سے کچھ پگڈنڈیاں ہیں، یعنی ٹیڑھے راستے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تک تو توحید کی سیدھی راہ ہی پہنچاتی ہے۔ اس میں کچھ توحید کے راستے میں پگڈنڈیاں نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے ایسے ٹیڑھے راستے نکال لیے ہیں، شرک کر کے لوگوں نے اپنے شامت سے اس سیدھی راہ سے شرک کے اندر ایک راستے نکال لیے ہیں۔ تو جب شرک کے راستے نکال دیے کہ توحید کے راستے سے پھر بہت دور نکل گئے ہیں یہ، تو اللہ تک پہنچاتی ہے سیدھا راستہ، اور اس میں یعنی بعض راہیں جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں کوئی زبردستی جبر نہیں رکھا ہے، آزادی دی ہے، کوئی بھی عقیدہ اختیار کرو، کوئی بھی عمل اختیار کرو، مگر تمہیں صحیح اور غلط کا فرق بتا دیا ہے، اس نے ہماری فطرت میں رکھ دیا، کتابوں کے ذریعے بتا دیا، کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے دین میں۔ هو الذی انزل، اور وہی وہ جو اس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں پینا، اسی سے تم پیتے ہو، اور اس میں سے شجر بھی اگتے ہیں، اور اسی میں تم اپنے مویشی بھی چراتے ہو۔ یمبت لکم بہ الزرع، اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اس میں آخرت کی دلیل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی دلیل ہے، اللہ کی ربوبیت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کتنی بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ یہ پکار اٹھے گا نا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ جو دنیا بنائی ہے ایسی نہیں بنائی ہے، تو ایک دن تو ضرور لائے گا جو اچھے لوگوں کو ان کے اچھائی کا انعام دے گا، اور برے لوگ اپنی برائی کی جزا پائیں گے۔ کتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس میں توحید قیامت سب نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے قابو میں کیا تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے، سب قابو میں کیے ہوئے ہیں اس کے حکم پر، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، تو جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ سب میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں، سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنا تم کو دیا ہے، اتنی شانیں اور قدرتیں دکھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تم کو بے شتر مہار چھوڑ دے گا، تم سے پوچھے گا نہیں، اور تم پر کوئی حق واجب نہیں ہوتا ہے، اتنی اللہ کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو تو تم پر بھی حق واجب ہوتا ہے نا، تو تم بھی اللہ کے شکر گزار بنو اور شکر والے عمل کرو۔ وما زرع لکم، اور جو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں مختلف اس کے رنگ ہیں، بے شک اس میں بھی نشانی ہے سوچنے یا دہانی حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، الگ الگ ڈفرینٹ کلر کے ہر چیز ہے، فروٹس ہے، ویجیٹیبلس ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی جس نے قابو میں کیا سمندر کو تاکہ تم کھا لو اس سے تازہ گوشت، اور تاکہ تم نکالو اس سمندر سے زیورات، تم پہنتے ہو اس کو،
اور تم دیکھتے ہو کشتی وہ چیر کر چلتی ہے سمندر میں، اور تاکہ تم حاصل کرو اللہ کے فضل میں سے، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ کتنے فائدے ہیں، تازہ گوشت حاصل ہوتا ہے، مونگے موتیاں حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتا ہے، تجارت حاصل ہوتی ہے جہاز کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ڈال دیا زمین میں پہاڑ کہ وہ جھک نہ پڑے تم کو لے کر، اور نہریں بنائی اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پاؤ، راہ پالو۔ علامات، اور لینڈ مارکس بنائے ہیں، علامتیں بنائی ہیں اللہ نے، اور ستاروں سے بھی وہ راستہ پاتے ہیں، ستاروں سے بھی راستہ ملتا ہے، رات کے اندھیرے میں ستاروں کے ذریعے راستہ پاتے ہیں۔ افمن یخلق، کیا پھر جو پیدا کرتا ہے جیسا جو نہیں کچھ پیدا کرتا ہے، پھر کیا ہوا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب یہ توحید، جزا، سزا کی سب باتیں واپس سے لائی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب پیدا کرنے والا ہے نا، تو تمہاری عقل میں بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ جو مشرکین عرب نے اللہ کے سوا جن کو مورتیاں بنا کر پوج لیا ہے، انہوں نے آخر کیا کیا ہے؟ انہوں نے، اللہ تو خالق ہے، اور جن کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے، تو کیسا اس کا شریک ٹھہرا سکتے ہو تم؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم گنتی کرو اللہ کی نعمتوں کی، نہیں تم گن سکتے اس کو، بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جب بھی تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ تم توبہ اور اصلاح کر لو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور اللہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کو سب پتہ ہے، یہ سب بخشش اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ، اور وہ لوگ وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا سے، نہیں وہ پیدا کرتے ہیں کچھ بھی، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں نہیں زندہ، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اشارہ ہے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں نا، وہ مردہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ مردوں کو پکارنے سے کیا حاصل ہے؟ اموات کے ساتھ غیر احیاء کی جو تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی ایک دم مردہ ہے، بے حس ہے، جنہیں تم پکارتے ہو نا، جن مردوں کو، وہ مردہ ہے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر ان کے آباء و اجداد کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے ان کو معبود بنا کے رکھا ہے، فرمایا وہ تو مردہ ہے، ان کو پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے، وہ بھی ان کے آباء و اجداد کی طرف اشارہ ہے۔ اور جن کو بھی معبود بنا کے رکھا ہے وہ کچھ انہوں نے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے ہی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ان کے آباء و اجداد کی طرف اشارہ ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، ان کے دل ہی منکر ہے، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، ان کے دل کو یہ بات ناگوار لگتی ہے، وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ، نہیں شک کہ اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں، یہ حق کو حق مانتے ہوئے جھٹلا رہے ہیں، اور باطل کو باطل مانتے ہوئے بھی اس سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسے مغرور و متکبروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا گیا ان سے کہ کیا اتارا ہے اللہ، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، انہوں نے کہا اساطیر الاولین۔ تو جب پوچھا گیا ان سے، کن سے پوچھا گیا؟ یہی جو لیڈرز لوگ ہیں نا، ان سے پوچھا گیا،
قرآن کی جو دعوت تھی نا وہ نہایت مؤثر تھی. تو جو مکہ کے عوام تھے نا وہ اپنے لیڈروں کے پاس جا کے ان کے تابع میں تھے, ان سے پوچھتے تھے. اس وجہ سے وہ کچھ فیصلہ خود اپنی رائے سے نہیں کرتے, وہ اپنے لیڈروں سے پوچھتے, وہ جو کہتے وہی یہ لوگ یہ کرتے. تو عوام اپنے لیڈروں سے جا جا کر سوال کرنے لگے کیا چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہے کلام کی حیثیت سے, آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, جو کیسی ہے یہ, اس کے بارے میں آپ لوگ کی رائے کیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جھٹلانے کا جو انجام ہے عذاب آئے گا. اور اس کی گواہی کے طور پہ اس واقعات کی مطلب اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تم پر بھی, تاریخ کے واقعات پیش کیے گئے ہیں. تو اس کی حقیقت آپ لوگوں کی نظروں میں کیا ہے. تو لیڈروں نے یہ محسوس کر کے ان کے پیروکار اس سے متاثر ہو رہے ہیں نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں اور ماضی کے قصے ہیں, عاد اور سمود اور یہ سب, ہاں اس کی کوئی وہ حقیقت نہیں ہے نعوذ باللہ. اور یہ ایسی کہانیاں بنا کے سب کو سنائی جا رہی ہے, اور ہم لوگ صحیح اپنے آباء و اجداد کے صحیح دین پر قائم ہیں, تو ایسے افسانوں سے ہم کو مروب نہیں ہونا ہے. یہ سب ایسی باتیں تھی, اس کی تھوڑی تفصیل تھی. تو جب کہا گیا, پوچھا گیا ان سے, یعنی لیڈروں سے پوچھا گیا کیا اتارا تمہارے رب نے, انہوں نے کہا پہلے لوگوں کی کہانیاں, تاکہ لوگ متاثر نہ ہو قرآن سے. اور اس طریقے سے کر کے انہوں نے کیا کیا, تاکہ وہ اٹھائے ان کا بوجھ. جو لیڈر گمراہ کر رہے ہیں نا عوام کو, تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے گناہ کا پورا قیامت کے دن, اور لوگ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے ان لوگوں کا جن کو بھٹکا دیا انہوں نے بغیر علم کے. تو یاد رکھو برا ہے جو وہ سب اٹھائیں گے. قد مکر الذین من قبلہم, حقیقت میں چال چلی ان لوگ جو ان سے پہلے ہے. ان سے پہلے مکہ والوں سے پہلے بھی ایسے ہی لوگ رسولوں کی دعوتوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے, چال چلتے تھے. پھر آیا اللہ, یعنی اللہ کا عذاب آیا ان کی عمارتوں پر, ان کی بنیادوں سے, پھر گر گئی ان پر چھت ان کے اوپر سے, اور آیا ان پر اللہ کا عذاب جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے. ثم یوم القیامت, پھر اس دن قیامت کے دن اللہ رسوا کرے گا ان کو, یعنی مشرکین کو اللہ رسوا کرے گا, اور وہ پوچھے گا کہاں میرے شرکا ہے, وہ جو تم ان کے حمایت میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے, وہ جو تم لڑتے تھے نا ان کے بارے میں. تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا علم, جو اہل علم ہے نا, وہ پکار اٹھیں گے اور کہیں گے بے شک رسوائی آج کے دن اور برا, یعنی برا انجام کافروں کا ہونے والا ہے آج. تو الذین تتوفاہم الملائکۃ, وہ لوگ روح قبض کریں گے, جان نکالتے ہیں ان کی فرشتے, اور وہ ظلم کرنے والے اپنے نفسوں پر ہوتے ہیں, تو پھر وہ ڈالیں گے فرشتوں کی طرف پیغام اطاعت ڈالیں گے, اور کہیں گے نہیں ہم عمل کرتے تھے کوئی برا. تو اللہ تعالیٰ فرشتے فرمائیں گے ہاں کیوں نہیں, بے شک اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے رہے. تو جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو کچھ برا عمل نہیں کرتے تھے, ان کا سارا غرور تکبر ختم ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ اللہ کو پتا ہے تم کیا کرتے رہے. فادخلوا ابواب جہنم, پھر داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ رہنا اس میں, اور یقیناً برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. یہ پتا ہے نا کہ جو بھی ٹھکانہ ہے صبح شام لوگوں کو دکھایا جاتا ہے, جو اچھے لوگ ہیں ان کو جنت دکھائی جاتی ہے, جو برے لوگ ہیں وہ جہنم دکھائی جائے گی ان کو. اور قیامت کا دن آئے گا تو ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں اب چلے جاؤ. اور یقیناً بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ, تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وقیل للذین, جب کہا گیا ان لوگوں سے جو پرہیزگار تھے, متقی تھے, جب متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے, تو انہوں نے کہا بہت اچھی چیز اتاری ہے,
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا کی زندگی میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے، اور یقیناً بہت اچھا گھر ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے۔ آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، کیا ہی خوب گھر ہے اہل تقویٰ کا گھر۔ متکبرین کے مقابلے میں متقین کا رویہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو بولے بہت اچھی چیز اتاری ہے اللہ نے۔ جنات عدن یدخلونہا، جنت بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے، اسی طرح اللہ وہ بدلہ دے گا پرہیزگاروں کو۔ یعنی جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی حدود الہی کا احترام کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ متقین لوگ ہیں، تو ان کو یہ بدلہ ملے گا جنت۔ الذین تتوفاہم، وہ لوگ جو جان نکالتے ہیں ان کی فرشتے، اور وہ جو پاک ہوتے ہیں نا، پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے سلام علیکم، فرشتے ان پاکیزہ لوگوں پر سلام پیش کریں گے اور کہیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے عملوں کی وجہ سے اب تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو بشارت پیش کریں گے جنت کی۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، اس بات کا انہیں انتظار ہے، کیوں ایمان نہیں لاتے، مگر کہ آ جائے ان پر فرشتے، یا آ جائے اللہ تیرے رب کا حکم۔ تو اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے، یعنی اہل مکہ سے بھی پہلے، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، لیکن وہ اپنی نفسوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ فرمایا کہ اسی طریقے کی باتیں تاریخ سے لوگ سبق لیتے نہیں ہیں، تکبر کرنے والے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نشانی مانگتے ہیں۔ تو پہلے کے لوگ کیا فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے، یا تیرے رب کا حکم ہی آ جائے، اس کا انتظار ہے، تب ایمان لائیں گے۔ پہلے لوگ بھی ایسے ہی تکبر میں اڑے ہوئے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دینے کے بعد جو عذاب سے ہلاک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، پھر آ پہنچا ان کو سزائیں جو انہوں نے عمل کیا، اور گھیر لیا ان کو جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب نے گھیر لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ نہیں ہم عبادت کرتے اس کے سوا سے کسی کی بھی، ہم بھی نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اللہ کے سوا سے کسی بھی چیز کو، حرام ٹھہراتے بھی نہیں ہم۔ یہ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر کیا رسول کے ذمے مگر صاف صاف پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ تو یہ مشرکین کی بحث ہے، اور اس کے پہلے بھی ایسی آیت آ چکی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ایسے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو سب راستے تم کو صحیح اور غلط بتا دیے ہیں نا، اب تم پر چھوڑ دیا ہے، تم کو اختیار کرنا ہے جو راستہ، تو تم اختیار کرو۔ رسول کے ذمے بلاغ ہے، صاف صاف پیغام پہنچانا ہے، انہوں نے پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری ختم ہے، ابھی تمہاری ذمہ داری ہے نا کہ تم صحیح راستے کو قبول کر لو۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ حق اور باطل پر انسان کو مجبور کر دے اور زبردستی کسی راستے کو اختیار کرنے کی طرف زور لگائے۔ تو یہ ایسی باتیں تھی کہ اپنی شرک کو یہ اس طریقے سے اللہ پہ ڈال دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور حقیقت میں بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول، اور انہوں نے یہی پیغام دیا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور بچتے رہو طاغوت سے۔ یعنی طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدائی کا درجہ دیا جائے، وہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت کی بندگی سے بچو۔ تو پھر انہی میں سے، یعنی ان گروپ میں سے، امت میں سے کچھ بعض کو ہدایت دی اللہ نے، انہی میں سے کچھ پر حق ہو گئی اس پر گمراہی، یعنی کہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو ان پر گمراہی حق ہو گئی،
اور کچھ کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والے لوگوں کا۔ ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ چاہت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے، پھر بے شک اللہ نہیں ہدایت دے گا ہاں جسے وہ بھٹکا دیتا ہے، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے قانون ضلالت کی زد میں آ گئے ہیں نا، ان کو اب ہدایت نصیب نہیں ہوگی، ان کا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ ہدایت وہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اپنی فطری صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے طلبگار ہوتے ہیں ہدایت کے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی پکی ان کی قسم کہ نہیں اٹھائے گا اللہ جو مر گیا۔ تو ہاں کیوں نہیں، وعدہ اس پر سچا ہے، وعدہ اس کے ذمہ لازم ہے یہ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ قیامت آ کے رہے گی۔ لیبینہ، یہ اس لیے کہ اللہ نے، یہ اس لیے کہ وہ بیان کر دے گا اللہ ان کے لیے وہ جو اختلاف کر رہے تھے اس میں، اور وہ جان لیں گے وہ کافر لوگ کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یعنی وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ اللہ جو مر گیا اس کو نہیں اٹھائے گا، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ قیامت اللہ اس لیے لائے گا تاکہ جو لوگوں کے اختلافات ہیں نا، وہ حق اور باطل اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ جو انہوں نے جان بوجھ کر دھاندلی مچائی ہے نا، اختلاف پہ پڑ گئے، تو وہ سب بتا دے، کھول کر رکھ دے، اور اپنے انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اور جو کافر لوگ آج قسمیں کھا کر کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، تو ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ قیامت آنا برحق ہے، وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو لام تاکید لیبینہ، وہ قیامت اسی لیے لائے گا اللہ۔ انما قولنا لشیء، در حقیقت ہماری بات کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرے اور کہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کا لانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اس کے بعد جب وہ ستائے گئے، تو ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا، اور آخرت کا اجر تو زیادہ بڑا ہے۔ کاش وہ سب جان لے اس بات کو، یعنی انہیں پتا چل جائے۔ یہ مہاجرین حبشہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے دین کے خاطر میں کتنی مصیبتیں جھیلی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جاں بازوں کا انہیں صلہ ضرور دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو اچھے ٹھکانے دے گا، اور آخرت میں بھی بہت اجر دے گا۔ تو ہجرت کی حقیقت یہی ہے، ہر نقل مکانی کو ہجرت نہیں کہتے ہیں۔ ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے معاملے میں ستایا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنا محبوب وطن، اپنا عزیز آشیانہ چھوڑ کر وہاں سے نکلے اور دوسرے سرزمین کو اپنی پناہ گاہ بنانے پر مجبور ہو جائے۔ اس راہ میں صبر اور توکل کی ضرورت ہے۔ الذین صبروا، اور وہ لوگ یعنی وہ مہاجرین، انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ صبر اور توکل کیا انہوں نے کہ حالات کتنے ہی نامناسب کیوں نہ ہو، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ یہی صبر اور توکل ہجرت کی راہ میں ایک زیادہ راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی بھیجا رسول بنا کر، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف۔ پھر پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر مراد وہی اہل کتاب، ان سے پوچھ لو، تم کو اعتراض ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ مشرکان مکہ سے کہا جا رہا ہے، تو ہم مردوں کو ہی بھیجتے تھے رسول بنا کر، تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو۔ تو رسولوں کو اللہ نے بھیجا بالبینات والزبور، واضح نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن، تاکہ آپ بیان کر دے لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔
کہ قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ لوگوں پر اچھی طرح سے بتا دیں کہ اللہ نے ان پہ کیا نازل کیا ہے، اور تاکہ وہ بھی ذرا غور و فکر سے کام لیں، اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، ایمان لائیں، ہدایت کا راستہ اختیار کریں اور عذاب کی جلدی نہ کریں۔ افا امین الذین مکروا، کیا پھر بے خوف ہو گئے وہ لوگ، امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے، جنہوں نے چالیں چلی بری بری، اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا اللہ ان کے سمیت ہی ان کو زمین میں دھسا دے، یا اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آئے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو جو بری بری چالیں چلتے ہیں نا، انہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ او یا خذہم، یا اللہ پکڑ لے ان کو ان کے چلنے پھرنے میں، ہے نا، کہیں آنے جانے میں ہی اللہ ان کی پکڑ کر لے، پھر وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یا اللہ پکڑ لے ان کو ان کے اندیشے کی حالت میں، وہ ڈر رہے ہو، عذاب سامنے ہو، اور پھر پکڑ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے شک تمہارا رب یقیناً شفقت رکھنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، وہ پکڑ نہیں رہے ہیں تم کو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخری حد تک مہلت دیتے ہیں اور ان سے درگزر فرماتے رہتے ہیں۔ اولم یرو الی ما خلق اللہ، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا اس کی طرف جو پیدا کیا اللہ نے ان چیزوں میں سے، اور وہ ڈھلتے ہیں اس کے سائے دائیں اور بائیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو اور اسی کے لیے عاجزی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں نا، اس کے سائے جو ہے دائیں اور بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ توحید کی تکوینی دلیل ہے کہ ہر چیز کا سایہ زمین کے اوپر بچھ جاتا ہے، گویا وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھ جاتا ہے نا سائے۔ اور یہ بھی دھیان رکھیے کہ یہ جو سایہ جو ہوتا ہے نا، یہ سورج کے آگے نہیں جھکتا ہے بلکہ اس کے مخالف سمت میں جھکتا ہے۔ تو وہ اگر خوشی سے راضی نہیں ہوتے نا اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے سائے بھی اللہ کے آگے ہی جھکتے ہیں۔ سب لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں اور تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ کے لیے وہ سجدہ کرتی جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور جانداروں میں سے اور فرشتے بھی سب سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں اس کی بندگی سے، اس کو سجدہ کرنے سے۔ وَخَافُونَ رَبَّهُمْ، اور وہ فرشتے وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں فرشتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور کہا اللہ نے نہیں بناؤ دو معبود، در حقیقت وہ ایک ہی معبود ہے، پھر صرف مجھے سے ڈرو، دو خدا مت بناؤ۔ توحید کے حق میں اللہ کی گواہی ہے یہ کہ زمین اور آسمان کا خدا الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں اور صحیفوں کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، تو پھر مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے اختیار میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی کے لیے دین لازم ہے، اسی کے لیے دین یا مراد اطاعت اسی کے لیے لازم ہے۔ کیا پھر اللہ کے سوا تم اور کسی سے ڈرتے ہو؟ سب کچھ تو اسی کا ہے نا، آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہے، وہی اطاعت کا حقدار ہے۔ ہمیشہ اس دنیا میں بھی اس کی اطاعت ہونی چاہیے اور آخرت میں بھی۔ اگر تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو، یہ تو تمہاری سراسر جہالت ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور جو تم کو کوئی بھی نعمت حاصل ہے نا، سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف تو اسی کی طرف تم گر گراتے ہو۔ یہ توحید کی نفسی دلیل ہے۔ انسان اللہ نے توحید کو جو ہے نفس کے اندر فطرت میں رکھا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی طرف گر گراتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب اللہ دور کر دیتا ہے نا اس تکلیف کو، تو جب ایک گروپ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ
وہ دوسروں کو شریک کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی پھر ان کی خرمستیاں واپس آ جاتی ہے، ان دیوی دیوتا جاگ جاتے ہیں جو مصیبت کے وقت غائب ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ آدمی اللہ کے بخشے ہوئے امن اور اطمینان کو دوسری طرف منسوخ کر کے رکھتا ہے. اور لیکفروا، تاکہ وہ انکار کر دے وہ جو دیا ہم نے ان کو، ہے نا، تاکہ وہ ناشکری کرے جو ہم نے ان کو دیا ہے. ہاں پھر چلو فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم کو پتا چل جائے گا. اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، یعنی دوسروں کی طرف منسوخ کرتے ہو کہ یہ فلاں کے نسبت سے حاصل ہوا ہے، تو یہ ایک دھمکی ہے. فرمایا اس ناشکری کر کے اس نعمتوں سے چند روز فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہارے سامنے اس کو فلانے نعمت کا نتیجہ آ ہی جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور وہ بناتے ہیں اس کے لیے جو نہیں جانتے ہیں ایک حصہ بنا لیا ہے، جن کو وہ جانتے ہی نہیں، ان کو علم نہیں اصل میں اس بات کا. ہاں تو ایک اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، اور اللہ کی قسم ضرور پوچھا جائے گا ان سے جو یہ گھڑ رہے تھے. انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے جو حصے نکال کے رکھے نا، جس کو ہم نے سورہ انعام میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو یہ بغیر علم کے انہوں نے بنایا ہے. اور اللہ ان کے اس جھوٹ جو انہوں نے گھڑا ہے نا، اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے. تو یہ جو جھوٹ گھڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. وہ پاک ہے اور ان کے لیے جو وہ چاہیں تو وہ اللہ کے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ یہ مشرکین عرب کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ اپنے باپ سے سب کچھ منوا لیں گی. تو اللہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے. اگر کچھ ٹھہرانا ہی تھا تو جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے اس چیز کو اللہ کی بیٹیاں کیوں ٹھہرا دیا؟ تم کو کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے جو وہ چاہیں. اور جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، ہاں بیٹی کی، یعنی بیٹی کا پیدا ہونا بھی خوشخبری ہے. تو جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کسی ایک کو بیٹی کی، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ ایک دم سیاہ اور وہ غم کے گھونٹ پیتا رہتا ہے اندر اندر. وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے یہ برائی سمجھ کر. جو اس کو خوشخبری دی گئی تھی حالانکہ وہ سوچتا ہے کہ کیا اس کو دبا دے، کیا اس کو روکے رکھے ذلت پر، یا اس کو دبا دے مٹی میں دفن کر دے. بہت برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں. یعنی جس بیٹی کی پیدائش پہ اتنا منہ بناتے ہیں تو پھر فرشتوں کو بیٹیاں کیوں قرار دے رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے فرشتے بیٹیاں ہیں؟ اپنے لیے بیٹے پسند کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو مخلوق ہے اس کو فرشتوں کو بیٹیاں ٹھہراتے ہو. حالانکہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے لیے جو نہیں مان لاتے آخرت پر بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تو نہیں چھوڑے زمین پر کوئی جاندار، لیکن وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو ایک مقررہ مدت تک. جب آ جائے گا ان کا وقت تو نہیں وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. مشرکین کو تنبیہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر اللہ چاہے لوگوں کے کفر و شرک کی وجہ سے پکڑ لے تو کسی کو زمین پر اللہ چھوڑے گا ہی نہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے. لیکن جب وہ عذاب آ جائے گا تو کچھ بھی آگے پیچھے، ایک گھڑی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اور وہ عذاب کی زد میں آ جائیں گے. تو یہاں ظلم مراد کفر اور شرک ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو خود پسند نہیں کرتے. اللہ کو لیے بیٹیاں ٹھہراتے جنہیں وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں. وہ بولتے ہیں ہمیں یہاں ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا. مشرکین کی حماقت پر حماقت ہے. ایک تو اللہ کے یہاں بیٹیاں منسوب کر دی، اپنی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہاں پہ ہمارا سب اچھا ہوا تو وہاں پہ بھی ہوگا.
اللہ تعالیٰ فرماتے لا جرما نہیں شک کہ وہ آگ میں ہاں نہیں شک کہ ان کے لیے آگ اور وہ بے شک اس میں چھوڑ دیے جائیں گے، اسی میں پڑے رہیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا اللہ کی قسم حقیقت میں بھیجا ہم نے بہت سی امتوں میں آپ سے پہلے، پھر سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، پھر وہ ساتھی ہوگا ان کا آج کے دن یعنی قیامت کے دن، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے سب امتوں میں رسول بھیجے نا، تو شیطان نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا، آپ سے پہلے بھی رسول آئے تو شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا بنا کر دکھایا، تو فرمایا کہ جو آپ کو پیش آ رہا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی رسول اور ان کی قوم کو یہ پیش آ چکا ہے، ہم نے اپنے رسول بھیجے لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ اختیار کریں، لیکن لوگوں نے رسولوں کی بجائے شیطان کو اپنا رہنما بنا لیا، اس نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال کھپا دیے، برے اعمال اچھے دکھا دیے، اور وہ اپنی گمراہیوں سے نکلنے پہ راضی نہیں ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہی شیطان ان کا دوست اور ساتھی ہے، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نہیں اتارا ہم نے آپ پر کتاب مگر کہ آپ بیان کر دے، آپ واضح کر دے ان کے لیے وہ جو اختلاف کر رہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی لیے اتارا ہے کہ جو لوگ بھی اختلاف میں پڑے ہیں نا، وہ اختلاف کو کلیئر ہو جائے ان کا اختلاف، اور اس قرآن میں ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، ہدایت آغاز سے کے لحاظ سے کہ جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا، اور رحمت انجام کے لحاظ سے پھر اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ ایمان والے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے زندہ کیا اس پانی سے زمین کو اس کی موت کے بعد، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے اس میں، اور آخرت کی بھی نشانی ہے، قیامت کی بعث بعد الموت کی بھی نشانی ہے۔ اللہ نے آسمان سے کیسے پانی برسایا، تو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی ہی ایک بارش برسائیں گے دوسرے سرخوں کے جانے کے بعد، اور پھر تم زمین سے اٹھ کھڑے ہو کر دیکھنے لگو گے۔ تو نشانی کس کے لیے ہے، اللہ بتا رہے جو سنتے ہیں۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے نا، گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکلتا ہے یہ خاص دم خالص دودھ اور خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ تو مویشیوں میں بھی تمہارے لیے بہت ساری سبق ہے، لیسن ہے، اللہ کی ربوبیت کی، اس کی توحید کی، اس کی قدرت کی، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ غور کریں گے تو اس کے دودھ کے ہی اندر کتنی نشانی ہے نا، گھاس کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے، اور گوبر اور خون کے بیچ میں سے اس جگہ سے دودھ نکلتا ہے نا، اطراف میں گوبر ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، پر کوئی بھی چیز اس دودھ میں مکس نہیں ہوتی۔ وَمِن ثمرات النخیل اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور، تم بناتے ہو اس سے نشے آور چیز، اور رزق حسنہ ہے وہ، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے، ہے نا۔ پہلے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے نشانی جو سنتے ہیں، یہاں پہ فرمایا ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے سننا، پھر اس کے بعد ہوتا ہے عقل سے کام لینا۔ تو یہ بعض نشانیوں کی طرف اشارہ ہے، ہاں، بتایا جاتا ہے کہ کھجور اور انگور، اس سے تم جو نشے آور چیز تیار کرتے ہو نا، اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا استعمال برا ہے۔ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ پاکیزہ اور صحت بخش غذا ہے نا، اور جس سے جسم کو توانائی حاصل ہو، اور اس کی شکل تبدیل کر کے پھر کیا ہو جاتا ہے، اس سے عقل اور دل معاف ہو کے رہ جاتا ہے، نشے سے عقل ایک دم معاف ہو کے رہ جاتی ہے، تو تم اس سے نشے آور چیز بنا لیتے ہو، حالانکہ وہ رزق حسنہ ہے، اس سے طاقت ملتی ہے جسم کو۔ تو یہ نشانیاں کس کے لیے ہے، جو عقل سے کام لیں گے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ اور وحی کی آپ کے رب نے، یعنی الہام کیا، یہی الہام، فطری الہام اللہ نے مخلوق کے اندر جو ڈالا ہے ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، اور الہام کیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرح کہ بنا پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں بھی بنا، اور اس سے جو وہ اونچا چڑھاتے ہیں نا وہاں پہ چھتے بنا اپنے۔ ثم کلی پھر کھا ہر پھل میں سے، پھر چل
تیرے رب کے ہموار راستوں پر چل۔ تو ہر پھل میں سے، ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اللہ کا یہ ہموار کیا ہوا راستہ ہے، اللہ نے اس کی ہدایت دی ہے، ویسے ہی چل۔ تو نکلتا ہے ان کے پیٹوں میں سے شراب پینے کی چیز، مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت شفا ہے، لوگوں کی بیماریوں کی شفا ہے شہد میں۔ اور دیکھیے کہ اللہ کا کیسا قدرتی انتظام ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے، اور وہ تمہارے لیے اتنی ہو کر کے اللہ کے مطلب دی ہوئی ہدایت کے مطابق پھلوں سے رس چوس کر شہد تمہارے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ تو اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھی نشانی ہے شہد کی مکھی جو شہد پیدا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی حکمت کی کتنی نشانی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو پہلے وہ سنیں، پھر عقل سے کام لیں، اور پھر غور و فکر سے کام لیں۔ تو یہی اصل میں انسان کی اصل نعمت ہے، اللہ نے جو دی ہے اس کی قدر کریں، کہ کان دیا ہے سننے کے لیے، عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، پھر وہ وفات دے گا تم کو، اور تمہیں میں سے کچھ وہ لوٹائے جاتے ہیں بڑی عمر کی طرف، تاکہ نہ ہو جانے بعد علم کے کچھ بھی، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے اور قدرت والا ہے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہ تم کو وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بڑی عمر کی طرف، ایک رذیل عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ ایک زمانے کے بہت بڑے علم والے ڈاکٹر سب کچھ تھے ان کو، اور جب عمر بڑی ہو گئی، رذیل عمر آ گئی، ناکارہ عمر، تو انہیں کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ تو سارا جو پاور ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سارا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کے پاس علم بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور قدرت بھی جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلی جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ بتانا مطلب ہے کہ انسان کو پھر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ نے فضیلت دی تم کو تمہارے بعض کو بعض پر، رزق میں فضیلت دی۔ پھر نہیں وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے لوٹانے والے اپنا رزق اس پر جو ان کے لونڈی غلام ہے، پھر وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا پھر اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے تم کو رزق میں ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے نا، پھر جن کو فضیلت دی اللہ نے زیادہ نوازا ہے، تو کیا اپنے مالک، اپنے جو غلام وغیرہ کو، لونڈیوں کو اپنے جتنا برابر دے دیتے ہیں کیا؟ برابر سے جو بھی سیلری آئی ہے 50,000 سمجھو، تو کیا نوکر کو 25,000 کو دیتے ہیں، خود 25 رکھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دم سیم ایکول ہو جائے؟ اللہ کی، کیا پھر اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کیسے تم ایسا سوچ رہے ہو؟ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں اپنے غلاموں کو تم ایک بانٹ کر ایک سطح پہ لاتے نہیں ہو، اور یہ خدا کی نعمتوں کا تم کس طریقے سے بولتے ہو کہ یہ فلاں کے اس سے ملا اور یہ فلاں کے اس سے ملا، تو تم جو شریک ٹھہراتے ہو، تو یہ ایسا ہی ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کیسے سوچتے ہو کہ اپنی بنائی ہوئی دنیا اپنے غلاموں میں بانٹ دے گا اور اس کی سطح پہ آ جائے گا؟ تم تو اپنا رزق برابر بانٹنے کو تیار نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کیسے سوچتے ہو کہ اس نے کسی کو شریک بنا لیا ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری نفسوں کے جوڑے، اور بنایا تمہارے لیے بیویاں، بیٹے اور پوتے، اور اس نے رزق دیا ہے تم کو پاک چیزوں سے۔ کیا پھر باطل پہ وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کر دیتے ہیں؟ سب چیز نعمت اللہ کی بخشی ہوئی ہے، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں ایسوں کی جو نہیں، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا سے، جو نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے رزق کا، آسمان سے بھی نہیں، نہ زمین سے کچھ بھی، اور نہ وہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے۔
نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین سے اناج اگا سکتے ہیں. ہاں، یہ ان کا ایمان کیسا ہے؟ باطل ہے، نا شکری کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا سے ایسے لوگوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا رزق ان کو دے نہیں سکتے ہیں، نہ آسمان سے نہ زمین سے، اور اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ نہیں تم بیان پر اللہ کے لیے مثال، بے شک اللہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے تمام فتنوں کے راستے بند کر دیے. فرمایا اللہ کی صفات کے معاملے میں تشبیہ قیاس کو رہنما مت بناؤ. اللہ اپنی ذات و صفات کو خود جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس وجہ سے وہ جو اپنی صفات بتا رہا ہے نا، اس کو مانو اور اس پر ایمان لے آؤ. تو شرک کے بیشتر دروازے ایسے ہی مثالوں سے کھلتے ہیں کہ یہ طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہ کے قیاس کر کے ایسی ایسی مثالیں اللہ کے لیے گھڑتے ہیں. تو اللہ نے راستہ ہی بند کر دیا کہ مثالیں اللہ کے لیے بیان ہی مت کرو. تو اللہ جانتا ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی صفات خود جانتا ہے. وہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اور بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال ایک غلام بندے کی، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، جو اس میں سے جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے ہماری طرف سے، جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے. تو ایک غلام ہے، وہ اس کو کچھ قدرت نہیں ہے کسی چیز پر. ایک تو یہ ہے اللہ شعین تک کے، اور ایک وہ ہے جس کو رزق دیا ہے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق، پھر وہ اس کو خرچ کرتا ہے رات اور دن. کیا دونوں برابر ہے؟ ایک آقا اور ایک غلام دونوں برابر ہے؟ ایک بندہ ہے جو غلام ہے، اس کو کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ اس کے اختیار میں نہیں کسی کو کچھ دینے کا، اور ایک ایسا ہے جس کو اللہ نے رزق حسنہ سے نوازا ہے اور وہ اس کو دن رات خرچ کرتا ہے. تو کیا دونوں برابر ہے؟ الحمدللہ، تمام شکر اللہ کے لیے، بلکہ اکثر وہ نہیں جانتے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ توحید اور شرک کی دلیلیں ہیں. ایک طرف ایک غلام ہے، کچھ اختیار نہیں رکھتا، دوسری طرف اللہ ہے جو ہر چیز سے نوازتا ہے. تو یہ توحید اور شرک کی مثالیں بیان کی گئی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلین، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک اب کمو ہے، یعنی کہ گونگا ہے، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اس کے پالنے والے پر. جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے نا اس کا پالنے والا، وہ لاتا ہی نہیں کوئی خیر. تو کیا برابر ہے وہ شخص جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے. دوسری مثال ہے یہ ایک شخص جو گونگا بہرا ہے، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے تو کوئی کام صحیح سے نہیں کرتا. دوسرا شخص جو آزاد ہے، دوسروں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پہ قائم ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہے؟ اگر نہیں ہے تو تم اللہ کو اور اس کی عاجز اور بے بس مخلوق کو کیسے ایک کر دیتے ہو، یکساں کیسے کر دیتے ہو؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب ہے. اور نہیں قیامت کا حکم مگر جیسے پلک کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. واللہ اخرجکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، اور اس نے بنایا تمہارے لیے سننا اور دیکھنا اور محسوس کرنا دھڑکنیں، دل بنا دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو جب انسان پیدا ہوا تو گوشت کا لوتھڑا تھا نا، پھر آہستہ آہستہ اس کے عقل، قوت، صلاحیتیں اللہ نے اس کو نوازا. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ نعمتوں کو پا کر اللہ ہی کی ناشکری کا ذریعہ بناتے اس کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ نے سورہ ملک میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سننا، دیکھنا، دھڑکنیں سب بنا دی، اور بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو. اولم یرو الا الطیر، کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف جو قابو میں کیے ہوئے ہیں آسمان کی فضاؤں میں، نہیں تھامے رکھتا ہے ان کو مگر اللہ. بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں.
آفاق کی طرف نشانی سب بتائی جا رہی ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ اس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ، اور بنایا تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے ٹینٹ کی طرح. تم ہلکا پاتے ہو اس کو نا جب تم سفر کی طرف جاتے ہو، اور اس دن جب تم قیام کرتے ہو، ٹھہرتے ہو، اور ان کے اون سے اور روؤں سے اور بالوں سے تم سامان بناتے ہو، جس سے تم ایک وقت تک کے فائدہ اٹھاتے ہو. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہے. تم پر کتنا واجب ہوتا ہے حق کہ تم اس کی شکر گزاری کرو، شکر والے عمل کرو. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، سائے بنائے ہر چیز کے، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں کو پناہ گاہ، اور بنایا تمہارے لیے ایسے کرتے وہ بچاتے ہیں تم کو گرمی سے، اور ایسے کرتے وہ بچاتے ہیں تم کو تمہاری لڑائی کے وقت. اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لباس بنائے جس سے تم گرمی سے بچ سکو. کہ اہل عرب میں زیادہ گرم ملک تھا نا وہ، اسی نسبت سے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور لڑائی کے وقت جو ذرے بختر وغیرہ بناتے ہیں لوہے سے، سب اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے تم پہ اتار دی ہے، تو تمہیں بھی چاہیے نا کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پلٹ جاتے ہیں، پھر در حقیقت آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے صاف صاف. یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے اللہ کی نعمت کو، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں اس کا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ناشکرے ہی ہیں. اللہ کی نعمت پہچانتے اللہ نے دیا ہے، پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر دوسروں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں. شرک کیا ہے؟ ناشکری ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کر دیا ہے، اور نہ ان سے یہ چاہا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کریں. تو ہر امت میں سے گواہ اٹھائے جائیں گے. پھر جب وہ گواہی دے دیں گے نا، تو کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان سے یہ بھی نہیں چاہا جائے گا، کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کافروں سے یہ نہیں چاہا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کریں، کیونکہ عمل کی جگہ تو دنیا تھی نا، یہاں تو رزلٹ ملنا ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب کو، پھر نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، ان کو ذرا بھی مہلت نہیں ملے گی. جو ظالم لوگ ہیں، یعنی جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے، جنہوں نے اللہ کے حق کو تلف کیا، اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈھایا ہے، تو جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو عذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا، اور ان کو ذرا سا بھی مہلت نہیں ملے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا اپنے شرکاؤں کو، تو وہ کہیں گے ہمارے رب، یہ ہمارے شرکا ہے، وہ جو ہم تھے پکارتے تیرے سوا سے. جو مشرک لوگ ہیں وہ اپنے شرکاؤں کو کہیں گے اللہ کی طرف اشارہ کر کے، اپنے شرکاؤں کی طرف، کہ اللہ ہم ان کو پکارتے تھے تیرے سوا سے. تو ان کے شرکا بانٹ ڈالیں گے، فَأَلْقَوْا، وہ شرکا بانٹ ڈالیں گے ان کی طرف اپنے جو وہ پوجتے تھے، کہ بے شک تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں کیا پتا، اصلی مجرم تم ہو، تم ہمیں کیوں پوچھ رہے تھے، ہم تمہاری بندگی سے بے خبر تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ، اور وہ ڈالیں گے اس دن اللہ کی طرف اطاعت، عاجزی پیش کریں گے. مشرکین لوگ اللہ کی طرف عاجزی پیش کریں گے اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ گڑتے تھے. جو جھوٹ گڑ رکھے تھے وہ تو ہوں گے ہی نہیں، وہ گم ہو جائیں گے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، ہم زیادہ دے دیں گے ان کو عذاب کے اوپر عذاب، اس وجہ سے جو وہ فساد کرتے تھے. یوم نبعث فی کل امت، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ انہی کے اوپر
ان کی نفس میں سے ہر امت کا نبی، ہر امت کا رسول اپنی امت پر گواہی دے گا، اور جینا بھی کا شہیدن، اور لائیں گے ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ، اور اتارا ہے ہم نے آپ کی طرف کتاب تفصیل سے بیان کرنے والی ہر ایک چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری فرما برداروں کے لیے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دیں گے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کی ڈیٹیل بیان کر دی ہے، اور ہدایت اور رحمت خوشخبری ہے فرما بردار لوگوں کے لیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ کو حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا، اور دینا قریب والوں کو، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے اور زیادتی سے۔ اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم دھیان کرو، نصیحت حاصل کرو۔ ایک عظیم آیت قرآنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈو اور ڈونٹس کا خلاصے سے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کا معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ، عدل کا معاملہ کرنا، جو صاحب حق ہے اس کو اس کا حق دے دینا، اور احسان کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ انسان کریمانہ فیاضانہ رویہ اختیار کرے، اور قریب والوں کو دینا، کیونکہ قریب والے جو ہیں ان کا قرابت دانوں کا زیادہ حق بنتا ہے نا، یہ زیادہ مستحق ہے، ان کو دینے کا دوسرا 2 اجر ہے نا، ایک تو صدقے کا اجر ہے اور ایک تو صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فحش سے، کھلی بے حیائی، بدکاری مطلب زنا وغیرہ، اور منکر کوئی معروف کی ضد ہے، گناہ کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے، اس سے بے حیائی سے، بری باتوں سے اور زیادتی سے۔ زیادتی مراد یہی ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت کو اپنے زور سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو دبانے کی کوشش کرے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب عہد کرو تم، اور نہیں تم توڑو قسموں کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور حقیقت میں تم نے بنایا ہے نا اللہ کو اس پر گواہ، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو، بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب آیتیں ہیں نا یہود کے تعلق سے ہے، اور ان سے یہ بتایا گیا کہ اسلام کے بارے میں جو تم سے عہد لیا گیا تھا نا، تو اس عہد کو پورا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی پوری جماعت کو وہ کر کے اس عہد کا پابند بنایا تھا، تو عہد کی پابندی کو پورا کرو، کہ جو بھی رسول آئیں گے بعد میں بنی اسماعیل میں سے ہو، تم ان کی مدد کرو گے، ان کی عظمت کرو گے۔ تو انہوں نے عہد کو کیا کیا؟ توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرایا، پکا وعدہ دیا، اور اب قسم کو انہوں نے توڑ دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اور نہیں تم ہو جانا جیسے کوئی عورت وہ توڑ دیتی ہے اس کا سوت، اس کا تھریڈ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو ایسی ہی مت کرو، میں نے پکا وعدہ کرنے کے بعد وعدے مت توڑا کرو۔ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، قسم کھائی تھی، پھر تم نے کیا کیا؟ مضبوط کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا۔ تو ویسا ہی ہے کہ جیسے کسی ایک عورت نے سوت کاٹا ہے، اس کو مضبوط کیا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مثال کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور تم بناتے ہو تمہاری قسموں کو دخل کا بہانہ تمہارے درمیان کے ہو جائے امت وہ زیادہ بڑھی چڑھی دوسری امت سے۔ در حقیقت اللہ تم کو آزماتا ہے اس کے ذریعے، اور تاکہ اللہ بیان کر دے تم کو قیامت کے دن جو تم اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہودی لوگ تھے نا، یہ قسم کھا کھا کر، جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں یا اسلام میں آ چکے ہیں نا، تو قسمیں کھا کھا کر ان کو یہ باور کرتے تھے کہ یہ کوئی صحیح دین نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ دین سے دور کرنے کے لیے یہودیوں کی مفسدانہ سرگرمیاں تھیں، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی امت ہے نا ان سے زیادہ قوت اور تعداد میں بڑھ جائے، تو یہ قسم کھا کھا کر لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ نا تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، اللہ ایک ہی امت پہ کر دیتا، لیکن اللہ وہ گمراہ کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے آزادی اختیار دیا ہے، تو جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو پلٹنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے گمراہی میں۔ اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق جو تم عمل کرتے رہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہیں تم بناؤ تمہارے ایمان کو یعنی قسموں کو دخل کا بہانہ تمہارے درمیان، تاکہ وہ ڈگمگا جائے کوئی قدم اس کی مضبوط ہونے کے بعد، اور تم چکھو برا انجام اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ سیم وہی بات ہے، یہ اسلام سے روکنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے، اور جھوٹے لوگ تو زیادہ ہی قسمیں کھاتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے اور اسلام کی طرف جانے سے روکتے تھے، تو ایسی، اور یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، اسلام کے بارے میں یہ اس طریقے سے بدگمانیاں پھیلاتے تھے۔ تو یہ لوگوں کے قدم جو جم رہے تھے اسلام کی طرف، تو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے، کیونکہ لوگ تم کو سمجھتے ہیں کہ تمہارے پاس تو اللہ کی کتابیں ہیں نا، تو شاید تم صحیح بول رہے ہوگے، تو لوگ کے قدم اسلام سے جمتے جمتے اکھڑ جائیں گے تمہاری ان قسموں کے ذریعے سے۔ قسم کھا کھا کر یہ اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے تھے، اور تم جو اللہ کے راستے سے تم نے اس طریقے سے روکا ہے نا لوگوں کو، قسم کھا کر بدگمان کیا ہے نا اسلام سے، تو وہ تم کو بہت بڑا عذاب میں پہنچے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہیں تم سودا کرو اللہ کے عہد کا تھوڑی قیمت پر، یعنی اللہ کی شریعت کو مت بیچو تھوڑی قیمت پر، بے شک اللہ کے پاس وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ہو جانتے۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ضرور ہم بدلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہے، ان کا اجر بہت اچھا، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے صبر کرنے والوں کا، ان کا اجر اللہ تعالیٰ بہت اچھا دیں گے۔ من عمل عاملا من ذکرن، جو بھی کوئی عمل کرے گا اچھا، کوئی مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، تو پھر ہم اس کو زندگی دیں گے، پاک زندگی، اور ضرور ہم بدلا دیں گے ان کو ان کا اجر بہت اچھا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی استقامت کا امتحان کرتا ہے نا، تو اللہ خوب جانتا ہے امتحان کی حد کیا ہے۔ تو جو بھی لوگ سب ثابت قدمی سے جمے رہے دین پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ ان کو پاک زندگی میسر کرے گا، اطمینان والی زندگی اللہ تعالیٰ میسر کرے گا۔ فیضا قرأت القرآن، پھر جب پڑھا جائے قرآن تو پناہ مانگی اللہ کی شیطان مردود سے۔ انہ لیس لہ سلطان، نہیں بے شک وہ نہیں اس کے لیے کوئی زور، شیطان کا کوئی زور نہیں ہے اور لوگوں پر جو ایمان لائے اور ان کے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ایمان لاتے ہیں، شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ہے۔ انما سلطانہ، در حقیقت اس کا زور تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہوتے ہیں، اس کا زور اسی پہ چلتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةٍ مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں کوئی آیت، کسی آیت کی جگہ کوئی آیت ہم بدلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے کے آتے ہیں، یہ بھی یہودیوں کے اعتراضات ہیں۔ تو جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، تو اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتار رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا در حقیقت آپ تو گڑھنے والے ہیں، آپ نے قرآن گڑھ لیا ہے، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے خلاف لوگوں میں وسوسہ پیدا کرتے تھے، اعتراضات پیدا کرتے تھے، جو ہفتے کے دن کا قانون تھا اس کے بارے میں، اور بہت ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے وہ کیا اتار رہا ہے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے قرآن گڑھ لیا ہے، پہلے مذہب میں ایسا کیوں تھا اور اب بھی ایسا کیوں ہو گیا، بلکہ اکثر وہ نہیں علم رکھتے۔ قل نزلہ، اب کہہ دو لے کر اترے اس کو روح القدس آپ کے رب کے
طرف سے حق کے ساتھ، اور تاکہ وہ ثابت رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ہدایت اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور در حقیقت ہم جانتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، در حقیقت وہ سکھاتا ہے اس کو ایک بشر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھا رہا ہے، اور اس کی زبان ہے نا جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ غیر عربی ہے، اور یہ قرآن تو ایک واضح عربی کتاب ہے نا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، در حقیقت وہ کرتے ہیں جھوٹ، وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر، اور یہی وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی کفر کرتا ہے اللہ کا اس کے بعد، اپنے ایمان لانے کے بعد، مگر اس کو مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، اور لیکن جس نے کھول دیا کفر کے لیے اپنا سینہ، پھر ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ جو مکہ میں لوگ ستائے جا رہے تھے نا، تو اگر اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ایسی بات کہہ دیں لیکن ان کے دل میں اطمینان ہے، ایمان بسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ان کو۔ لیکن جو گھبرا جائے نا آزمائش سے اور پھر کافر ہی بن جائے ایک دم سے، تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ تو وہ یہ کیوں اس طریقے سے گھبرا گئے اور کفر کی جانب چلے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے سننے پر، ان کی آنکھوں پر، اور یہی لوگ وہ غافل ہے، بے خبر ہے، انہیں اپنی انجام کی خبر نہیں ہے۔ لا جرم انہم، نہیں شک کہ وہ آخرت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، پھر اس کے بعد وہ ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا، پھر صبر کیا، تو پھر بے شک آپ کا رب اس کے پاس سے غفور رحیم ہے۔ ہجرت حبشہ کے جان بازوں کے لیے بشارت ہے یہ، جنہوں نے ہجرت کی، ستائے گئے، پھر جہاد کیا اور صبر سے جمے رہے، تو اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس، اس دن آ جائے گی یہ ہر نفس، وہ جھگڑا کرے گی خود کے بارے میں، وہ اپنا ہی دفاع ڈیفینس کرے گی، اور وہ کسی کے بارے میں نہیں کرے گی، اپنا ہی دفاع کرے گی، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہیں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ہر تک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے بیان کیا ایک مثال، ایک بستی کی، وہ امن والی مطمئن تھی ایک دم، اور آتا تھا اس کا رزق بافراغت ہر جگہ سے، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، پھر اللہ نے اس کو چکایا بھوک کا اور خوف کا لباس، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ سبا کی بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، پھر وہ سیلاب کے ذریعے وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ مکہ والوں کو ان بستی کی مثال دی جا رہی ہے، تو آگے ہم سورہ سبا میں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ، اور حقیقت میں آئے تھے ان کے پاس، اس بستی والوں کے پاس رسول آئے تھے ان میں سے، پھر انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، پھر پکڑا ان کو عذاب میں، اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پھر کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال اور پاک، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ در حقیقت اللہ نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پہ لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، پھر جو مجبور ہو اور نہیں وہ بغاوت کرنے کا، سرکشی کا جذبہ نہیں رکھتا ہے، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نہیں تم کہو اس کے لیے جو بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھ لو، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گڑھ لیتے ہیں نا، وہ فلاح نہیں پاتے ہیں۔ یہ شرک فی الحکم ہو جائے گا، اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، تو تم خود کیوں نہیں ہو، حلال حرام اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اسی کے لیے تمام حکم ہے،
متاع قلیل، فائدہ تھوڑا ہے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وللذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں نا، حرام کیا ہم نے ان پر جو بیان کر چکے ہیں ہم آپ پر اس سے پہلے، سورہ نام میں ہے اس کے تعلق سے، اور یعنی وہ چربیاں وغیرہ جو تھی نا اور ناخن والے جانور اللہ نے حرام کیے تھے وہ مراد ہے، اور یہودی لوگوں پر حرام کر دیا ہم نے جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن وہ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے جہالت کی وجہ سے، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور وہ اصلاح کر لے، تو بے شک آپ کا رب بھی غفور الرحیم ہے۔ جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیے پھر توبہ اصلاح کر لیں گے اللہ کو پائیں گے غفور الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک الگ ہی امت تھے، وہ فرما برداری کرنے والے اللہ کی اور ایک رک ہو کر اس کی بندگی کرنے والے، اور وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ ہاں، وہ شکر کرنے والے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف، اور دیا تھا ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی وہ صالحین لوگوں کے گروپ میں ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر وہی کیا ہم نے آپ کی طرف کے اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ہاں، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، پھر ہم نے وہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ دین ابراہیم، ہاں، ملت ابراہیم کی پیروی کرو، جو ایک رخ ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور شرک کرنے والے نہ تھے۔ انما، در حقیقت جو بنایا گیا ہے نا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں، تو یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جو اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ سبت کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے کہا تھا سبت کا احترام ملت ابراہیم کا کوئی جزو نہیں ہے، بلکہ سبت جو ہے یہودی کے لیے شروع ہوا تھا، اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں اختلاف پیدا کر کے اس کی حرمت برباد کر دی ہے۔ اب اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ تو سبت کے آداب اور احکام کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کی تفصیل ہے بہت، ابھی یہاں گنجائش نہیں ہے نا، تو بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جو بھی وہ اختلاف کرتے رہے۔ ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک، تو آپ پکاریے آپ کے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور بحث کرنے کی ضرورت پیش آئے نا ان اہل کتاب سے کسی سے، تو بحث کرنا اچھے طریقے سے، ہاں، وہ جو زیادہ اچھا طریقہ ہو۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وہی ناقب تم، اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو جیسا جو تمہیں ستایا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایسا نہیں ہو کہ تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ہاں، بلکہ دین کی دعوت کے مرحلے میں بہت احتیاط سے اور صبر سے کام لو، ہاں، نہیں تو دعوت کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ پچھلی 125 آیت میں یہی سب باتیں ہیں۔ وَاصْبِرْ مَعَ صَبْرِكَ، اور صبر کرو اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کے تعلق سے حاصل ہوگا، اور نہیں آپ غم کرنا ان پر، اور نہیں ہونا آپ کے سینے میں کوئی تنگی سے جو چالے چلتے ہیں۔ بے شک اللہ ایمان ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، اور وہ لوگ جو خوبکار بھی ہیں پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ، ہے نا، ایک تقویٰ ہے، تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اور محسنون کیا ہے؟ نیکی کو خوبی کے ساتھ ادا کرتے رہنا، جیسے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ آخر